656 CE میں جب حضرت عثمان علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد اسلام کا اگلا خلیفہ کون بنے گا، اس پر مسلمانوں کی ڈسکشن شروع ہو گئی اور مدینہ کے لوگوں نے اور کچھ بڑے صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ خراب ہوئی سچویشن کو بس یہی انسان ہی سنبھال سکتا ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ پورا نظام خراب کر کے میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا، میرے علاوہ طلحہ یا زبیر کو خلیفہ چن لو۔ لیکن طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی کہنے لگے کہ اس وقت آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھنا، اگر میں خلیفہ بنا تو انصاف ہوگا اور میرے ہر حکم کو ماننا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو بس امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا، اور امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان علیہ السلام کے لگائے ہوئے کرپٹ گورنرز کو ہٹا کر ان کی جگہ نیک اور ایماندار گورنر کو رکھا اور کرپشن کو ختم کیا جو پچھلے گورنرز کر رہے تھے، اور خزانے کو بھی صحیح سے مینیج کیا کہ مال کو ایمانداری کے ساتھ تقسیم کیا جا سکے۔ اور اسی طرح امام علی علیہ السلام نے یہ سارے خراب ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے لگے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امام علی علیہ السلام سے کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ پورے نظام کو ٹھیک کر دوں، پھر میں خود حضرت عثمان کے قاتل کو پکڑ کے سزا دوں گا، کیونکہ اس وقت سچویشن صحیح نہیں تھی۔ اگر امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کا بدلہ لیتے تو سچویشن اور خراب ہو جاتی، لیکن طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہیں مانی اور وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں فوج لے کر امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر سکے۔ لیکن اس پر عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، جو اس دنیا میں اور آخرت میں رسول خدا کی بیوی ہیں، اور اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ اب تم اللہ کی طرف رہو گے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہی خطبہ دینے والا شخص وہی انسان تھا عمر بن یاسر، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب امام علی علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں فوج لینے گئے ہیں جنگ کے لیے، تو امام علی علیہ السلام کوفے سے بصرہ گئے تاکہ یہ مسئلہ بیٹھ کر ختم کر سکیں۔ لیکن حضرت عائشہ نے ان کی بات نہیں مانی، اور جب کہ امام علی علیہ السلام کا حضرت عثمان کا بدلہ لینا بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عثمان علیہ السلام تو امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی شہید ہوئے تھے، اور ویسے بھی حضرت عثمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، نہ کہ کسی انسان نے انہیں شہید کیا تھا، اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ اور تیسری بات یہ، اگر امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کا بدلہ نہ بھی لیتے تو یہ بھی ان کا حق تھا، کیونکہ خلیفہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر نے ان کی بات نہیں مانی اور الٹا بغاوت شروع کر دی، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جب کوئی مسلمان کا گروہ بغاوت کرے تو اس کے خلاف قتال کرو، اور جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ اور پھر امام علی علیہ السلام کوفہ سے واپس آ گئے تاکہ انہیں روکنے کے لیے فوج تیار کر سکوں۔ اور جب حضرت عائشہ امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے نکلی، ایک راستے میں کچھ کتوں نے حضرت عائشہ پر بھونکنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ دیکھا تو چیخنے لگی اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا اس جگہ کا نام حیب ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی، میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میری اس بیوی کا
کیا حال ہوگا جس پر ہیب کے کتے بھونکیں گے۔ لیکن زبیر اپنی باتوں میں لے آیا اور حضرت عائشہ چل پڑی جنگ کے لیے۔ بصرہ کے باہر ایک میدان میں امام علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ کی فوج سامنے ہوئی۔ جبکہ امام علی علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے تو زبیر تلوار اور گھوڑا لے کر خیمے کے باہر آئے اور امام حسن علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو اس کی خبر دی، اور امام علی علیہ السلام حضرت زبیر کے سامنے آئے اور کہا، زبیر تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم مجھ سے پیار کر رہے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زبیر تم علی سے اتنا پیار کرتے ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ گے اور اس وقت تم ظالم ہوگے۔ اور امام علی علیہ السلام نے کہا، دیکھو آج وہ دن آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہیں یاد آیا تو وہ گھوڑا لے کر چلے گئے، اور پیچھے سے امام علی علیہ السلام کی فوج میں سے ایک انسان نے جا کر انہیں قتل کر دیا اور ان کا گلا کاٹ کر امام علی علیہ السلام کے سامنے لے آیا، جس پر امام علی علیہ السلام نے اس انسان کو کہا، میں اس کو دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ اور وہ انسان اس بات پر امام علی علیہ السلام کی فوج چھوڑ کر چلا گیا، اور امام علی علیہ السلام پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کے سامنے بھی ایک مسلمان ہی تھے، اسی لیے جنگ نہیں چاہتے تھے وہ۔ تو امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابو بکر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، اور محمد بن ابو بکر نے حضرت عائشہ کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ پھر بھی نہیں مانی۔ آخر کار جنگ تک ہی بات آ گئی۔ حضرت عائشہ ایک اونٹ پر بیٹھ کر جنگ میں آئی، اور اونٹ بہت بڑا تھا، اور اس اونٹ کے آس پاس ایک لشکر تھا جو حضرت عائشہ کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ ایک طرف حضرت عائشہ تھی اور دوسری طرف امام علی علیہ السلام۔ یہ دیکھ کر صحابہ کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک صحابی ابو بکر نے دیکھا اور خیال آیا کہ سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن پھر انہیں ایک حدیث یاد آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس کی لیڈر ایک عورت ہو، تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ ہی دیا۔ تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے دونوں سائڈ کے مسلمان شہید ہونے لگے اور جنگ انٹینس ہو گئی، اور امام علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ فوج کا سینٹر تھا، اور اپنے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے اپنی تلوار کے ساتھ پورے لشکر کو چیرتے ہوئے اونٹ کی طرف بڑھے اور اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی، اور اس اونٹ پر بیٹھی ہوئی حضرت عائشہ گرنے لگی۔ تبھی تیزی سے ایک انسان گھوڑے پر آیا اور اس نے حضرت عائشہ کو پکڑ کے اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر دیا، جسے دیکھ کر حضرت عائشہ کے لوگ کہنے لگے کہ علی نے نبی کی بیوی کی حرمت پامال کر دی۔ لیکن حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس گھوڑے پر ان کا بھائی محمد بن ابو بکر تھا، اور وہ اونٹ گرنے کے بعد حضرت عائشہ کے لوگ بھاگنے لگے، اور امام علی علیہ السلام نے بھی اپنی فوج کو روک دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امام علی علیہ السلام سے کہ ایک دن تمہارا عائشہ سے جھگڑا ہوگا تو تم بس اسے واپس بھیج دینا مدینہ۔ تو امام علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جبکہ امام علی علیہ السلام نے دوسری فوج کے مسلمانوں کو دیکھا تو آپ رونے لگے اور ان کی لاشوں کو صاف کرنے لگے، کیونکہ وہ سب بھی مسلمان ہی تھے، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس جنگ سے پہلے ہی مر جاتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میری ایک بیوی ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس کے منہ پر بہت بال ہوں گے اور اس کے آس پاس بہت لوگ شہید ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی لاشوں کو بھی عزت کے ساتھ دفن کیا، اور اس کے بعد بصرہ کو امام علی علیہ السلام نے دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں لیا۔
تو وہاں ایک نیا گورنر کو لگا دیا، اور جب حضرت عائشہ جنگ سے واپس آئی تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں روکا جب میں علی کے خلاف جا رہی تھی؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس غلطی پر ساری زندگی روتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ کرنا، مجھے میری سوتنوں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جا کر یہ غلطی کی تھی، لیکن امام علی علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور ظالم کھڑا ہوا جس کا نام معاویہ۔ جنگ جمل کے بعد معاویہ نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور یہ معاویہ وہی شخص تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اسی وجہ سے یہ اتنا کھاتا تھا، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، اور یہ بیٹھ کر خطبہ دیتا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی سنت تھی، اور اس نے چینج کیا تھا بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک انسان بدلے گا، اور وہ یہی معاویہ تھا۔ معاویہ خلافت حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے دل میں پاور کی لالچ تھی، اور اسی لیے ہی جب امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو وہ سب کرپٹ گورنرز کو ہٹانا شروع کر دیا، تو معاویہ نے ہٹنے سے منع کر دیا، اور اس نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور حضرت عثمان کی شہادت کو بہانہ بنا کر امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ خون بہانا نہیں چاہتے تھے، اور آپ نے معاویہ کو خط بھی لکھا کہ یہ بغاوت چھوڑ دو، لیکن معاویہ کے دل میں پاور حاصل کرنے کی لالچ تھی، تو اس نے امام علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور حضرت عثمان کی شہادت کو بہانہ بنائے رکھا۔ امام علی علیہ السلام نے دوسرا خط لکھا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے سے پہلے ایک اسٹیبل حکومت کی ضرورت ہے، تو اس وقت یہ حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن پھر بھی معاویہ نے بات نہیں مانی اور خلاف ہی کھڑا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر مسلمان اپنا خلیفہ چن لیں، پھر اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کے خلاف جنگ کرو۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے اسے ایک لاسٹ خط لکھا، تم نے کہا میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے تمہارے پاس صرف تلوار ہے، لیکن اس پر رونے والوں کو بھی ہنسی آ جائے۔ کیا تم نے کبھی عبد المطلب کی اولاد کو تلوار سے ڈرتے یا جنگ سے بھاگتے دیکھا ہے؟ اور تھوڑا انتظار کرو، پھر جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ خود تمہیں ڈھونڈے گا، اور جسے تم دور سمجھتے ہو وہ تمہارے پاس آئے گا۔ میں تھوڑی دیر میں ہی مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والوں کی طاقت کے ساتھ تمہاری طرف تیزی سے آ رہا ہوں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور ان کی خاک چاروں طرف پھیلی ہوگی، اور وہ لوگ کفن پہنے ہوں گے، اور ان کی سب سے زیادہ خواہش اللہ سے ملاقات کی ہوگی۔ ان کے ساتھ بدر میں حصہ لینے والوں کی بھی اولادیں ہوں گی، اور ان کے پاس ہاشمی تلواریں ہوں گی، جن کی کٹائی تم اپنے دادا، بھائی، ماموں اور رشتہ داروں کے ٹائم دیکھ چکے ہو، اور تم سمجھتے ہو تم عثمان کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہو۔ یقیناً تم جانتے ہو عثمان کا خون کیسے بہایا گیا۔ اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہیں سے بدلہ لے لو۔ میں دیکھ رہا ہوں جنگ تمہیں اپنے دانتوں سے کاٹ رہی ہے، اور تم اس طرح رو رہے ہو جیسے اونٹ بھاری بوجھ تلے روتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس کو اسی کی زبان میں ہی سمجھانے کا فیصلہ کیا، اور امام علی علیہ السلام نے کوفہ اور سبھی علاقوں سے فوج جمع کرنا شروع کر دی، اور وہاں سیریا میں معاویہ نے بھی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور خیر امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ کوفہ سے دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں معاویہ بھی شام سے دریائے فرات کنارے پہنچ گیا، اور اس نے وہاں کیمپ لگا لیا اور اپنے لیے ایک اچھی لوکیشن دیکھی تاکہ جنگ میں جیت سکے، اور اس نے پانی پر بھی قبضہ کر لیا، جیسے اس کے بیٹے نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا تھا۔
اور پھر امام علی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ صفین پہنچے تو وہاں کیمپ لگا لیا۔ اب دونوں فوج آمنے سامنے آ گئی، جہاں امام علی علیہ السلام کی فوج میں امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، محمد بن ابی بکر، عمار ابن یاسر اور مالک اشتر تھے۔ ایسے لوگ جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے، جیسے کہ عمار ابن یاسر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے پاک کر دیا ہے، اور یہ 93 سال کی عمر میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر گئے تھے، اور دوسری طرف سارے ظالم فاسق تھے۔ اور ایک بار مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور سبھی صحابی ایک پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے، لیکن عمار ابن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر کے پاس آئے اور کہا، افسوس عمار، تو دین کی اتنی خدمت کر رہا ہے، لیکن تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ معاویہ کی فوج نے دیکھا عمار ابن یاسر امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے معاویہ سے کہا کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو ہم تو اس کے مخالفین ہیں۔ تو یہاں معاویہ نے بے وقوفی بھرا جواب دیا، کہا کہ وہ جنگ کے آخر میں ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ معاویہ نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو معاویہ نے یہ دیکھا اور مروان سے کہا کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ امام علی نے تو پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب مروان نے کہا، فکر نہیں کرو، وہ علی ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا، پانی اللہ نے اپنے بندوں پر حلال کیا ہے، علی اس سے حرام نہیں کر سکتا۔ تو یہ جنگ 3 دن تک چلتی رہی۔ امام علی علیہ السلام نے 3 دن تک اپنی فوج کو حملہ کرنے سے روکے رکھا، لیکن وہاں معاویہ کی فوج حملہ کرتی رہی اور امام علی علیہ السلام کی فوج میں لوگ زخمی ہوتے رہے، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام نے حملہ کرنے سے روکے رکھا، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور بھی لوگ آ کر بولتے رہے، اس طرح تو ہمارے لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ تو امام علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے پوری کوشش کی خون نہ بہے، لیکن اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے حملے کا حکم دے دیا اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے بہادروں کی طرح لڑے۔ تبھی ایک انسان ابو غادیہ نے عمار ابن یاسر کے پیچھے موقع دیکھ کر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ خبر جیسے پھیلی، عمر ابن عاص معاویہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اور یہاں معاویہ نے کہا، عمر تو یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں کو علی حق پر ہے اور ہم باغی ہیں؟ اور یہاں معاویہ نے کہا، عمار ابن یاسر کو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی اس کو اس جنگ میں لاتا اور نہ وہ قتل ہوتا۔ لیکن یہاں امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک کمال کا جواب دیا، کہا، تو کیا حمزہ کا قاتل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نہ وہ اسے جنگ میں لے جاتے نہ وہ وہاں شہید ہوتے؟ لیکن معاویہ کو یہ سب پتا تھا، وہ بغاوت کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں پاور کی لالچ تھی۔ تو پھر ایک دن یہ جنگ رات تک جاری رہی، جس سے بہت زیادہ خون بہا اور معاویہ کی فوج کو بہت نقصان ہوا، جس سے معاویہ کی فوج کمزور ہو گئی تھی۔ تو امام علی علیہ السلام کی فوج کے کمانڈرز مالک اشتر، اس کی ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، تو وہ اپنی فوج کے ساتھ وہ کیمپ کی طرف بڑھے جہاں معاویہ چھپ کر یہ سب کر رہا تھا۔ مالک اشتر ایک کے بعد ایک کو چیرتے گئے اور معاویہ کے کیمپ تک پہنچ گئے۔ پھر معاویہ کو یہ پتا چلا تو وہ ڈر گیا، اور اب اسے پتا چل چکا تھا کہ اب میں نہیں بچنے والا۔ تو پھر معاویہ نے ایک چال چلی، انہوں نے اپنے نیزوں پر قرآن اٹھا لیا اور کہا، ہم یہ مسئلہ قرآن سے حل کر لیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ان کی چال ہے، لیکن
امام علی علیہ السلام کی فوج نے یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے اور جنگ یہیں روک دینی چاہیے، اور کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ ان کی چال ہے، اور امام علی علیہ السلام کو بھی یہی لگتا تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام قرآن کی ایک ایک آیات کا علم رکھتے تھے، اور جب کہتے تھے آؤ میرے سامنے حضرت عثمان کے خون کا فیصلہ قرآن سے کریں، لیکن تب یہ لوگ سامنے نہیں آئے، تو اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ بزدل قرآن کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ لیکن پھر امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ کو منا لیا۔ معاویہ اور امام علی علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ لکھا گیا، اور اس میں امام علی علیہ السلام کے آگے خلیفۃ المسلمین لکھا تھا۔ تو یہ دیکھ کر معاویہ نے کہا میں علی کو خلیفہ نہیں مانتا، یہ خلیفہ لفظ ہٹاؤ۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے رسول اللہ ہٹایا تھا، تو میں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں ہٹاؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نام مٹایا تھا۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے علی ایک دن تمہیں بھی ایسا کرنا پڑے گا، تو امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے نام کے آگے خلیفۃ المسلمین ہٹا دیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے۔ دریائے فرات کے پاس امام علی علیہ السلام رک کر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بیٹے حسین کا خون بہایا جائے گا۔ اس کے بعد واپس آ کر دونوں طرف سے ایک ایک بندہ بھیجا گیا۔ امام علی علیہ السلام کی طرف ابن عباس کو بھیجا گیا، تو معاویہ نے کہا میں اسے نہیں مانوں گا، یہ تو علی کا رشتہ دار ہے، کسی اور کو بھیجو۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری کو بلایا، جنہیں صحیح طرح سے بات بھی نہیں کرنا آتی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ الاشعری گئے، اور معاویہ کی طرف سے عمر ابن عاص سامنے آیا، اور یہ دونوں معاہدہ کرنے کے لیے ملے، اور ابو موسیٰ الاشعری نے کہا امام علی اور معاویہ دونوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ کوئی نیا خلیفہ چن لیتے ہیں۔ تو معاویہ کی طرف سے آیا ہوا عمر ابن عاص نے یہ بات کو مان لیا۔ عمر ابن عاص نے کہا کہ ہم نے امام علی اور معاویہ کو دونوں کو میں نے ہٹا دیا ہے، اور میں بھی یہی اعلان کروں گا۔ تو ابو موسیٰ الاشعری نے یہی اعلان کر دیا، لیکن عمر ابن عاص نے دھوکہ دیا اور لوگوں کو بول دیا کہ میں علی کو ہٹا رہا ہوں، کیونکہ ابو موسیٰ نے علی کو ہٹا دیا ہے اور میں معاویہ کو خلیفہ بنا رہا ہوں، جس پر ابو موسیٰ الاشعری کو غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ عمر تو کتے سے بھی گیا گزرا نکلا، اور دونوں میں لڑائی ہوئی۔ اور جب امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ امام علی علیہ السلام معاویہ سے ایگریمنٹ کرنے والے ہیں، تو وہ آپ کے ہی خلاف ہو گئے۔ آج سے کافی ٹائم پہلے امام علی علیہ السلام کی در خلافت میں امام نے بہت سی جنگوں میں فتح پائی، لیکن امام علی علیہ السلام تنہائی میں زیادہ رہا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اب کوئی جنگ ہو، کیونکہ جنگ میں بس دشمن ہی نہیں مرا کرتے تھے بلکہ مسلمان بھی مارے جاتے تھے۔ تو اس ٹائم آخری دشمن رہ گیا تھا جس کا نام معاویہ تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے معاویہ سے ایک ایگریمنٹ کرنے کا سوچا، مطلب کہ اب کوئی جنگ نہیں ہو، ایسا ایگریمنٹ۔ تو امام علی علیہ السلام ایسا کرنے ہی لگے تھے، تو امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے ہی امام کا ساتھ چھوڑ دیا اور امام علی علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ معاویہ سے کوئی ایگریمنٹ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ معاویہ کو سیدھا مار دینا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ مشرق سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکلتا ہے، اور وہ بہت پرہیزگار دکھیں گے اور بہت عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے طرز عمل میں سمجھ کی کمی ہوگی، اور وہ عمر کے لحاظ سے تو جوان ہوں گے لیکن وہ اپنے خیالات سے بے وقوف ہوں گے، اور وہ انسانوں سے کہے گئے بہترین الفاظ بولیں گے، لیکن وہ مسلمانوں
کے مرکزی ادارے سے خود کو الگ کر لیں گے اور اپنے ساتھیوں کے ہی خلاف بغاوت کریں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی، وہ اپنے سر منڈوا لیں گے اور وہ مسلمانوں کو ایسے قتل کر دیں گے اور دشمنوں کو بخش دیں گے۔ اگر میں انہیں دیکھنے کے لیے زندہ رہا تو میں انہیں خود قتل کروں گا، جس طرح قوم سمود کو قتل کیا گیا تھا۔ ان خوارج نے امام علی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا تھا اور امام علی علیہ السلام سے الگ ہو گئے، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے جتنا بھی چاہو مجھے برا بھلا کہہ لو لیکن ظلم نہ کرو۔ لیکن یہ خوارج دریائے دجلہ نہروان نامی جگہ پر جمع ہو گئے، کیونکہ یہ ان کی مین لوکیشن تھی جہاں یہ پلاننگ بھی کیا کرتے تھے اور یہاں خوارج کا ہیڈ کوارٹر بھی بن چکا تھا اور یہاں دور دور سے لوگ آتے ان میں ملنے کے لیے۔ خوارج کے لیڈر کا نام عبداللہ ابن وہب رضبی تھا اور یہ لوگ اپنے آس پاس کے گاؤں کو لوٹنے لگے اور جو مسلمان ان کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ انہیں قتل کر دیتے، اور ایسے انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا، جیسے کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن خباب تھا جو ایک صحابی کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے پریگننٹ بیوی کے ساتھ سفر میں تھا تو جیسے ہی وہ نہروان کے قریب پہنچا تو کچھ خوارجوں کے گروپ نے انہیں روک لیا اور انہیں کہا تم علی کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن عبداللہ بن خباب نے کہا میں بے وفائی نہیں کروں گا۔ لیکن خوارجوں کو بہت غصہ آیا اور ان لوگوں نے عبداللہ بن خباب کو بہت بری طرح سے قتل کر دیا اور ان کے جسم کو دریا میں پھینک دیا اور اس کی پریگننٹ بیوی کو بھی مار دیا اور اس کے پیٹ کو کاٹ کر بچے کو نکال کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ پتا چلا تو امام علی علیہ السلام نے انہیں یہ سب چھوڑنے کا کہا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے مجبور ہو کر اپنی فوج کو نہروان لے گئے اور انہیں سرنڈر کرنے کا کہا، لیکن وہ ظالم کہاں ماننے والے تھے۔ تو خوارجوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا تو امام علی علیہ السلام نے بھی پوری طاقت سے حملہ کیا اور ان کے سامنے والی لائن کو اکھاڑ دیا اور مسلمانوں نے خوارجوں کی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیڈر عبداللہ ابن وہب رضبی کو بھی قتل کر دیا اور خوارج جنگ ہار گئے اور امام علی علیہ السلام نے نہروان کو پھر سے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور وہاں ظلم کو روک دیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے خوارجوں کو مرتے دیکھا تو ان کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا کہ یہ خوارج بہت زیادہ نماز اور قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے انہیں وہ حدیث یاد دلائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج مخلوق اس ٹائم کے بدترین لوگ ہوں گے اور ان سے جنگ کرنے والے جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ مخلوق اس ٹائم کے بہترین لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کوئی عمل بھی نہ کریں اور صرف خوارج سے جنگ کریں اور یہی ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں کا ایمان دوبارہ زندہ ہونے لگا، لیکن اس جنگ میں 4000 خوارجوں میں صرف کچھ ہی زندہ رہے اور جو بچ گئے تھے انہوں نے جنگ کے بعد بھی ظلم جاری رکھا۔ جب امام علی علیہ السلام خوارجوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو معاویہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور الگ الگ علاقوں میں اپنی فوج کو بھیجا اور تلوار کے زور پر خود کو خلیفہ منوانے لگا اور امام علی علیہ السلام کے پروپیگنڈا کو پھیلانے لگا کہ لوگ امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر اسے خلیفہ ماننے لگے۔ اور معاویہ نے ڈیفرنٹ علاقوں کو اور گورنر کو خط بھیجی اور پاور اور پیسے کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے لگا اور جو لوگ نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اور معاویہ نے عمر بن عاص کو فوج کے ساتھ ایجپٹ میں انٹر ہونے کا حکم دیا اور ایجپٹ پر قبضہ کر لیا کے ساتھ اس نے حجاز اور یمن پر بھی اپنے فوجی بھیجے اور وہاں بھی قتل عام کیا اور اس کے بعد عراق کا بھی کنٹرول لینے کی کوشش کی اور وہاں پر اپنے ایجنٹس کو بھیجا تاکہ وہ وہاں پروپیگنڈا پھیلا کر امام علی علیہ السلام کی پوزیشن کو کمزور کر سکیں، لیکن اس بار وہ کامیاب نہیں ہونے والے تھے کیونکہ عراق میں امام علی علیہ السلام کے سپورٹرز بہت زیادہ تھے اور وہاں بہت مضبوط کنٹرول تھا۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے دوسرے شہر جیسے بصرہ اور کوفہ کو بچانے کے لیے وہاں اپنے فوجی بھیجے اور وہاں سب سے وفادار اور بیسٹ کمانڈرز کو بھیجا اور اس وقت امام علی علیہ السلام 3 بڑی جنگیں لڑ چکے تھے
जंगे जमल, सिफीन और नहरवान, और इससे काफी मुसलमान शहीद हो चुके थे और फौजी की तादाद बहुत कमजोर हो चुकी थी। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वो कबीलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जो माविया से मिल चुके थे, और उन्हें पता था माविया मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाकर इस्लाम को खत्म करना चाहता है। और इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट को अपने अंडर लेने की कोशिश की और मोहम्मद बिन अबू बकर को इजिप्ट भेजा। मोहम्मद बिन अबू बकर ने बहुत कोशिश की इजिप्ट को फतेह करने की, लेकिन अमर बिन आस के पास बहुत से एक्सपीरियंस और बड़ी फौज थी। इसी वजह से इनके फौजी हार गए और अमर बिन आस ने मोहम्मद बिन अबू बकर को कैद कर लिया और मोहम्मद बिन अबू बकर को बहुत बुरी तरह शहीद किया। पहले मोहम्मद बिन अबू बकर को गधे की लाश के साथ जिंदा जला दिया और फिर उन्हें कत्ल करके दोबारा जलाया, इसीलिए कि अली को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। और उस वक्त हम सोच भी नहीं सकते इमाम अली अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी होगी, लेकिन फिर भी इमाम अली अलैहिस्सलाम कोशिश करते रहे ताकि इस्लामिक सल्तनत को बचाया जा सके। और इमाम अली अलैहिस्सलाम कभी यहाँ फौज भेजते तो कभी वहाँ, और इमाम अली अलैहिस्सलाम बोलते रहे कि मेरा साथ दो ताकि हम माविया को खत्म कर सकें, लेकिन किसी ने भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ये सब देखकर अंदर से टूट चुके थे और अक्सर कुएं के पास जाकर रोते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह माविया और इसके शिया को बर्बाद कर दे और अमर बिन आस और इसके शिया को भी बर्बाद कर दे, क्योंकि इन्हीं दोनों ने ही दीन का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया था। और इमाम अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तंग आ चुके थे और अपनी दाढ़ी को पकड़कर कहते कि तू कब खून से रंगीन होगी, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत में से बदतरीन इंसान वो होगा जो अली तेरी दाढ़ी को तेरे खून से लाल करेगा, जैसे पहले उम्मतों में से एक ऊंट को ज़िबा किया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि जिस तरह मैंने अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद को मनवाने के लिए काफिरों के खिलाफ तलवार उठाई, और इसी तरह तुम में से भी एक इंसान तुम मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएगा और कुरान मनवाने के लिए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो अली है। और उसके बाद आखिरकार 661 सीई में एक खवारिज जिसका नाम अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था, लेकिन इब्ने मुलजिम को किसने भेजा था? इमाम अली अलैहिस्सलाम का कत्ल करने के लिए। एक बार इब्ने मुलजिम की नज़र कूफे में एक औरत पर पड़ती है जिसका नाम कुतामा था। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दौलतमंद औरत थी, लेकिन बद किरदार और फहाशा औरत थी ये। लेकिन इब्ने मुलजिम पहली ही नज़र में इस औरत का आशिक हो गया था और अपने दीन और ईमान बेच चुका था। और कुतामा ने इब्ने मुलजिम से अपने भाइयों के बारे में पूछा, तो इब्ने मुलजिम ने कहा वो सब मारे गए, और वो रूम में जाकर रोने लगी। तो इब्ने मुलजिम ने जाकर उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। तो कुतामा ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरा हक महर बहुत ज्यादा है। इब्ने मुलजिम ने कहा, मुझे कबूल है। तो उस बद किरदार औरत ने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को मार दो। और इब्ने मुलजिम सोचने लगा, लेकिन फिर मान गया और उस औरत ने उसको कुछ पैसे दिए और इब्ने मुलजिम ने उस पैसों से तलवार और जहर लिया और तलवार को 3 दिन तक जहर में रखा। और 19 रमजान की सुबह अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम खबीस ने फजर की नमाज के वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम पर जहर से भरी हुई तलवार सर पर मारी। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस टाइम बस एक ही बात बोली, अल्लाह की कसम आज अली कामयाब हो गया। तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे तो इब्ने मुलजिम सामने बैठे हुए थे। तो जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए दूध आया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, इस दूध की ज्यादा जरूरत मेरे कातिल को है। तो लोगों ने कहा, हम इसके पूरे खानदान को कत्ल कर देंगे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने
سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کو سزا دوں گا یا معاف کر دوں گا، یہ میرے اوپر ہے، لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو قانون کے تحت سزا دینا اور اس پر ایک ہی وار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو چھوڑ دینا اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے کہا، حسن جاؤ پورے خاندان کو لے آؤ، وصیتیں کرنا شروع کی، اور امام علی علیہ السلام نے کہا اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اس کو ماننا۔ اور امام حسن علیہ السلام سے کہا، اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا اور تقوی اختیار رکھنا اور مسلمانوں کا خیال رکھنا اور دنیا سے دل نہ لگانا اور دنیاوی چیزوں کا نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا اور مظلوموں کی مدد کرتے رہنا۔ حسن اور حسین جتنا ہو سکے میرے اس پیغام پر رہنا اور دوسروں تک بھی پہنچانا، اور میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سال کے روزے اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ کہیں وہ بھوکے تو نہیں رہ گئے، اور قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے میں دیر نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پر حکومت کرنے لگے، اور نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے، اور حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے۔ اور امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو دیکھا اور کہا، عباس تم کو کربلا کے لیے میں نے اللہ سے مانگا تھا، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کر جینا۔ اور امام حسین کو دیکھا اور رو کر کہا، حسین تمہارے شہید ہونے کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری ولادت کے وقت ہی سنا دی تھی، اور حسین تیرا امتحان حسن اور مجھ سے بڑا ہے، تو حسین صبر کرتے رہنا کربلا میں اور بتاتے رہنا کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے کہا، سلام یا رسول اللہ، اور امام علی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، اور جیسے ہی امام نے فرمایا تھا کوئی نہیں آیا، اور تابوت پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا اور آگے سے وہ خود اٹھا، اور ایک نور سے اونٹ ظاہر ہوئی، اس اونٹ پر تابوت رکھا اور ایک جگہ جا کر وہ اونٹ رک گئی، تو وہاں ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس قبر پر لکھا ہوا تھا، یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی کے لیے، حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھا لی۔